مسلم میں پڑھ چکے ہیں. جو مامور بھی موقت بالوقت ہے اس کی تین قسم ہے. وقت یا مساوی ہوگا اجزائے مامور بھی کے ساتھ، وہ معیار ہے، یا اجزائے وقت زائد ہو گیا اجزائے مامور بھی سے، وہ ظرف ہے. یا من وجہ ظرف اور من وجہ معیار. کتنے ہو گئے؟ جس کے لیے وقت ظرف ہو جیسے صلاۃ، کیونکہ اجزاء وقت زائد ہے اجزاء صلاۃ سے. جس کے لیے وقت معیار ہے جیسے صوم، اجزاء یوم اجزاء صوم کے برابر ہے. اور جس کے لیے من وجہ ظرف من وجہ معیار ہو، اس میں گزر چکا ہے. دیکھو اگر یہ کوئی پڑھ چکا اس کو مسلم ثبوت پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو امر مقید بالوقت ہے انواع، اس کی کئی انواع ہے. ایک نوع ہے جو علی الوقت ظرف للمؤدى و شرط للاداء و سبب للوجوب، کہ وقت ظرف ہو صلاۃ کے لیے، شرط ہو اداء صلاۃ کے لیے، اور سبب وجوب صلاۃ کے لیے، وهو وقت صلاۃ. اب یہ وقت میں تین صفات ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ ظرف ہے ایک، یہ شرط ہے دو، اور یہ ظرف کیوں ہے؟ الا ترین انه يفصل عن الاداء، یہ اجزائے وقت زائد ہے اجزائے صلاۃ وقعہ ظرفا لا معیارا. شرط کیوں ہے؟ شرط اس کو کہتے ہیں کہ انتفاعی شرط سے انتفاع مشروط کا ہے، اور انتفاعی وقت سے انتفاع ادا کا آتا ہے. خروج وقت کے بعد ادا باقی رہتا ہے یا قضا ہے، یہ شرطیت ہے. اور ادا فوت سوت بفوات الوقت فکان شرطان. سبب کیوں ہے؟ تو سبب وہ ہے کہ سبب سے کی تغیر سے مسبب میں تغیر آتا ہے. سبب قوی ہے مسبب قوی ہے، سبب ضعیف ہے مسبب سے. تو اگر وقت کامل ہے تو وجوب کامل ہے، اگر وقت ناقص ہے جیسے غروب کے وقت تو وجوب و ادا ناقص ہے. او ادا مختلف گردد بسبب اختلاف بودن صفت وقت. اور دوسری علامت سبب کی یہ ہے کہ مسبب سبب پر مقدم نہیں ہوتا. تو اسی طرح فاسد ہے تاجیل بالصلاۃ قبل الوقت فکان سببا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ وقت اس صلاۃ کے لیے ظرف بھی ہے اور یہ وقت صلاۃ کے لیے سبب بھی ہے. اب ظرف چاہتا ہے کہ صلاۃ میری پیٹ میں اندر ہو، اور سبب چاہتا ہے کہ میں بھی جمعی اجزائی ختم ہو جاؤ میری بعد مسبب آئے. تو وقت کا ظرف ہونا بتلاتا ہے کہ نماز پڑھو خروج وقت سے پہلے، اور وقت کا سبب ہونا بتاتا ہے کہ نماز پڑھو خروج وقت کے بعد، اور ان میں تناقض ہے. تو مصنف کہتے ہیں یہ تناقض اس طرح دفع ہوگا کہ ظرفیت تو وقت میں بے اعتبار کل مجموعہ کے ہیں، یعنی کل وقت ظرف ہے صلاۃ کے لیے، اور سبب جزء متصل ہے. اب اگر آپ جزء اول میں نماز پڑھے تو ظرف تو کل وقت ہے اور سبب جزء اول ہے. اور اگر آپ جزء ثانی میں نماز پڑھے تو ظرف تو کل وقت ہے لیکن سبب جزء ثانی ہے. یہ معنی. اور قانون اسلام میں یہ ہے کہ جب وقت کو ظرف بنایا گیا صلاۃ مؤدہ کے لیے اور سبب بنایا گیا وجوب کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ کل وقت سبب بنے، لأن ذلك کل وقت کا سبب ہونا موجب ہے تاخیر ادائے صلاۃ کا وقت سے. اور اگر وقت کے اندر پڑھتے ہیں تو تقدیم مسبب کا ہے، سبب آتا ہے، سبب ابھی پورا نہیں ہے، مسبب تم نے موجود کیا تو واجب واجب ہے ایو جان بعضہ سوا. بات سمجھ میں؟ اب کون سا جز ہے؟ وہ الجزء الذی یتصل به الادا. تو اگر ادا متصل ہوا جز اول کے ساتھ تو وہ سبب ہے، والا اگر نہ ہوا ينتقل السببیات تو سببیت جز ثانی ثالث رابع کی طرف منتقل ہوگی الى الجزء الذی یلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وجہ یہ کہ جب کل وقت سے سببیت ہم نے چھین لی، جز کو دینی ہے تو جز میں ترجیح چاہیے، اور ترجیح کیا ہے؟ اتصال. تو اگر نماز جز اول کے ساتھ متصل ہے تو وہ سبب ہے، ثانی کے ساتھ متصل ہے تو وہ سبب ہے. لأنه لما وجب جب واجب ہوا چھیننا سببیت کا کل وقت سے، اور کل وقت کے بعد جز معین نہیں ہے تو واجب اختصار علی الادنا. ادنا سے مراد وہ قریب ہے. کسی نے کہا 100 سال بعد بھی دے رہے تو گناہ نہیں ہے اگرچہ مولوی کفر کرے گا. ثم الامر المطلق، جو امر مطلق ہے وقت کا، جیسے امر بزکات، امر بصدقۃ الفطر، امر بالعشر، امر بالکفارات، امر بقضاء رمضان، امر بالنذر المطلق، لا یوجب الاداء علی الفاظ الصحیح. یہ مجیب مامور بھی کا فی الحال نہیں ہے، یہ صحیح ہے من مذہب اصحابنا والمقید بالوقت. ابھی آپ نے مسلم میں پڑھا جو امر موقت بالوقت ہے اس کی 3 قسم ہیں. ایک وہ امر ہے کہ مامور بھی کے لیے وقت ظرف ہو، ایک وہ ہے کہ مامور بھی کے لیے وقت معیار ہو، ایک وہ ہے جس کے لیے وقت من وجہ ظرف ہو من وجہ.
اگر وقت کے اجزاء معمول بھی سے زائد تھے اس کو کہتے ہیں ظرف، اگر وقت کے اجزاء معمول بھی کے ساتھ مساوی تھے اس کو کہتے ہیں معیار. جو دونوں سے مشابہت رکھے وہ ذی شبہین ہے. اقیم الصلاۃ یہ امر موقت بالوقت ہے، تو صلاۃ کے اجزاء اور وقت کے اجزاء برابر ہے؟ نہیں، صلاۃ کے کم ہے اور وقت کے اجزاء زیادہ ہے، تو وقت صلاۃ کے لیے کیا ہوا؟ ظرف ہے. صوم رمضان یہ امر ہے، اس سے رمضان معمول بھی بنا. اور روزہ کے اجزاء اور دن کے اجزاء برابر ہے، دونوں کی ابتدا طلوع فجر سے ہے اور دونوں کی انتہا غروب شمس پر ہے. دن لمبا ہے روزہ لمبا ہے، دن چھوٹا ہے روزہ چھوٹا ہے، تو اجزاء صوم برابر ہے اجزاء یوم کے ساتھ. تو یوم صوم کے لیے معیار ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دونوں سے مشابہت رکھے تو ذی شبہین ہے. تبلیغی حج پر چلا گیا، اب اگر حج کے بعد یہ فوراً مرا تو جتنا وقت ہے اتنا حج ہے تو وہ معیار بنا. اور اگر اس کے بعد سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا تو وقت زائد ہوا، حج کے اجزاء چھوٹے ہو گئے، تو پھر یہ ظرف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں بالفاظ دیگر علم سیکھنے کے لیے وقت ظرف ہے. وقت 1-2 گھنٹے پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تبلیغ کے لیے وقت معیار ہے، جتنا وقت ہے ساری زندگی اللہ کے راستے میں دے دو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان کا بھی دماغ خراب ہے گرو کرتے سر بھائی. والمقید بالوقت انواع، جو امر مقید بالوقت ہے اس کی 3 قسم ہے. نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للاداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة. ایک نوع ہے کہ وقت ظرف للمؤدى یعنی اس کے اجزاء زائد ہو اجزاء مامور بھی پر، وشرطا للاداء یعنی اس کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، وسببا للوجوب اور وقت آنے سے وہ مامور بھی واجب ہوتا ہے. یہ وقت الصلاة ہے. یہ وقت صلاۃ کے لیے ظرف بھی ہے، شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے. ظرف کیوں ہے؟ اللہ تو رہنا انه يفضلان الادا کہ وقت کے اجزاء زائد ہے صلاۃ سے، اسی طرح فکان ظرفا لا معیاران. اور شرط کیوں ہے؟ والادا يفوت بفواته اور ادا صلاۃ فوت ہوتا ہے فوات وقت سے، فکان شرطان. اور سبب کیوں ہے؟ تو وقت کامل ہے تو صلاۃ کامل ہے اور وقت ناقص ہے ناقص ہے، معلوم ہے کہ یہ سبب ہے. اور ادا مختلف ہوتا ہے باختلاف صفت وقت کی. ويفسد التاجيل قبله اور تاجیل صلاۃ قبل الوقت ناجائز ہے، جس طرح مسبب قبل سبب ناجائز ہے. فکان سببا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ یہاں پر ایک اعتراض پڑا. اعتراض یہ کہ وقت ظہر کو آپ نے ظرف بنایا کس کے لیے؟ صلاۃ ظہر کے لیے، اور سبب بھی بنایا. اب وقت کی ظرفیت چاہتی ہے کہ صلاۃ وقت کے اندر ہو، اور وقت کی سببیت چاہتی ہے کہ وقت بھی جمعیت ہی گزر جائے پھر مسبب آ جائے، کیونکہ مسبب سبب کے بعد آتا ہے. تو وقت کا ظرف ہونا بتاتا ہے کہ صلاۃ وقت کے اندر پڑھو، اور وقت کا سبب ہونا بتاتا ہے کہ نماز پڑھو خروج وقت کے بعد وہ بینہما تناف. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مصنف آ کر جواب دیتا ہے کہ ہم نے وقت کو جو ظرف بنایا کل وقت کو ظرف بنایا، اور سبب کل وقت نہیں ہے حتیٰ کہ کل وقت گزر جائے تو نماز پڑھے، بلکہ سبب کون ہے؟ جز متصل ہے. اگر آپ نے اول میں پڑھا تو اول سبب بنا، دوسری جز میں پڑھا تو دوسرا سبب بنا. ٹھیک ہے دوستو بزرگوں؟ اس پہ ایسا سنو جیسے فضائل اعمال سنتے. اچھا دیکھو، میں اگر 100 سال تبلیغ کروں تو مصنف نے یہ جو 1 صفحہ لکھا ہے میں اس میں تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، لوگ مستفید ہوں گے، فیض حاصل کریں گے. صحیح بات ہے. علم 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 علم، بس یہ زبردست چیز ہے. اچھا جی، اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب بھی آیا. یہ کہتا ہے اور اصل اسلام میں یہ ہے کہ جب وقت کو ظرف بنایا گیا للمؤدى صلاۃ کے لیے اور سبب بھی بنایا وجوب کے لیے، اب صحیح نہیں ہے کہ کل وقت سبب بن جائے، لأن ذلك کل وقت کا سبب ہونا موجب ہے تاخیر اداء صلاۃ کا عن وقت ہی، کہ وقت ختم ہو جائے تو بعد میں نماز پڑھو. اور تقدیم ہوا علی سبب ہی، اور اگر پہلے پڑھتے ہو تو تقدیم و سبب کی سبب بھی آتی ہے. تو واجب ہے بعض سبب کہ کل وقت تو ظرف تھا، کل وقت سبب نہیں تھا، بلکہ اس کا بعد سبب بناؤ. وهو الجزء الذي يتصل به الاداء. ٹھیک ہے فإن اتصل اگر اداء صلاۃ متصل ہوا جزء اول کے ساتھ کان ہوا سبب، والا اگر جزء اول کے ساتھ متصل نہ ہوا ينتقل السببیات، سببیت منتقل ہوگی الى الجزء الذي يلي، جزء ثانی میں. اگر اس میں نہیں پڑھی ثالث میں، اس میں نہیں پڑھی تو جزء رابع میں اخیر تک. لأنه اچھا جی، کسی نے کہا کہ یار جزء اول میں نہیں پڑھی، جزء ثانی میں نہیں پڑھی، ثالث میں نہیں پڑھی،
تو یہ نہ کہو کہ پہلا سبب یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا، نہیں، جب اس میں نہیں پڑی تو یہ سبب نہیں ہے، اور جب اس میں نہیں پڑی تو اکیلا یہ سبب نہیں ہے، جب اس میں نہیں پڑی اکیلا یہ سبب نہیں۔ اب یہ تینوں مجموعہ سبب ہیں اس کی، اور حالانکہ ہم کہتے ہیں اس میں پڑی تو یہ سبب ہے، تو معترض کہتے نہیں وہ اجزاء سابقہ کو سبب بناؤ، کہتے یار کل وقت کو تو ہم سبب بنا نہیں سکتے، تو لا محالہ بعض کو کریں گے، اب بعض یا جنی سابق ہوں گے تو یہ ترجیح بلا مرجع ہے، یا جزء متصل ہے اور یہ ترجیح بے مرجعین ہے کیونکہ اس کا علاقہ و اتصال موجود ہے، لأنه لما وجب جب واجب ہوا نقل سببیت کا کل وقت سے، اور بات کل کی نہیں ہے جزء مقدر کی اس کے ساتھ اختصار کیا جائے نہ پڑا، ولم يجوز تقريره اور جائز نہیں ہے کہ اب سببیت کو ثابت کریں ما سبق قبیل لدا پر، کیونکہ یہ مؤدی ہے لتقطی انتقال کو عن القلیل بلا دلیل، ثم كذلك ينتقل پھر جزء ثانی سے ثالث سے رابع کو اخیر تک الى ان يتضيق الوقت عند زفاف، کہ اتنا وقت رہ جائے کہ اس میں معمول الصلاۃ وقت کا ادا ہو سکے، پھر سببیت منتقل نہیں ہوگی، اور ہمارے نزدیک الى آخر جزء من اجزاء الوقت فتعین السببیت فیہ لما یلی شروع الادا، جبکہ وہ جزء اخیر متصل ہو شروع کے ساتھ، اذ لم یبق بعدہ کیونکہ اخیر کے بعد باقی نہ رہا وہ جز کہ احتمال انتقال سببیت کا اس کی طرف کرے، ٹھیک ہے۔ اب جزء اخیر میں نماز پڑھتے ہیں تو جزء اخیر کامل ہے تو وجوب کامل ہے تو ادا کامل ہوگا، تو اگر آپ نے صبح کی جزء اخیر میں نماز شروع کر دی تو سبب کامل ہے، وجوب کامل ہے، ادا کامل ہونا چاہیے، اگر طلوع آفتاب بیچ میں آ جائے تو باطل ہے، اور اگر جزء اخیر ناقص ہے تو وجوب ناقص ہے تو ادا بھی ناقص ہے، جیسے عصر کا جزء اخیر ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص ہے تو ادا بھی ناقص ہے، تو اگر درمیان صلاۃ عصر کے غروب آفتاب ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ فیعتبر حالہ معتبر ہوگا حال استاذ کا اسلام میں، بلوغ میں، عقل اور جنون اور سفر اور اقامت اور حیض اور طور میں، عند ذلک الجزء، اگر استاذ اس وقت مسلمان ہوا، بالغ ہوا، عاقل ہوا اور مجنون تھا، ٹھیک ہوا، مسافر تھا، مقیم ہوا، تو نماز واجب ہے، اور اگر اس حال میں کافر ہو گیا تو بس نماز ختم ہو گئی، اور بالغ تھا نابالغ ہو گیا، اور پاک تھا تو حائضہ بنا تو نماز نہیں۔ اور معتبر صفت الجز کا اگر وہ جز صحیح ہے جیسے فجر میں تو وجبہ کاملا، اذا ترضا جب پیش آئے فساد طلوع شمس بطل الفرض، اگر وہ جز فاسد تھا کما فی العصر لیستانف فی وقت الاحمرار، وہ شروع کرتا ہے وقت احمرار میں تو واجب ناقص تو ادا ہوگا بصفت النقصان، ولا يلزم ابتدأ العصر في اول وقته ثم مد الى ان غربت الشمس۔ یہاں سے ہیں سنو بھائی، مصنف نے کل کہا تھا کہ جہاں سبب کامل ہو، وقت کامل ہو تو وجوب کامل ہوگا، تو ادا ناقص صحیح نہیں ہے، جہاں کرتے رخشا اگر آپ کو یاد تھا تو کل مصنف نے کہا تھا کہ جہاں وقت جو سبب ہے کامل ہو تو انسان کی ذمہ وجوب کامل آئے گا، تو ادا ناقص صحیح نہیں ہے، جیسے فجر کا جزء اخیر کامل تھا تو وجوب کامل ہے، تو اگر دوران نماز میں طلوع آفتاب آ جائے تو نماز جائز نہیں، کہا تھا۔ پھر سنو، مصنف نے کہا تھا جہاں سبب یعنی وقت کامل ہو تو وجوب کامل آئے گا، تو اگر ادا ناقص ہو تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ عصر کا جزء وقت کامل ہے تو جو انسان اس میں نماز شروع کرے گا تو وجوب کامل آئے گا، تو ادا ناقص صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی نے عصر کی جزء اول میں نیت مان لی تو جزء اول کامل تھا تو اس پر وجوب کامل ہے، لیکن یہ آہستہ 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 نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہوا تو اس نے السلام علیکم السلام علیکم، تو چاہیے کہ تبلیغی کی نماز ناجائز ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب جزء اول تھا وہ کامل تھا تو اس پر وجوب بھی کامل آیا، اور اس نے جو ادا کی وہ ادا کامل ہے یا قاصر ہے؟ قاصر ہے، تو چاہیے کہ تبلیغی کی نماز صحیح نہ ہو، حالانکہ فقہاء تعریف کرتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور نماز اس کا کامل ہے، تو یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہے، چاہیے کہ یہ نماز صحیح نہ ہو جائے، اور حالانکہ یہ نماز صرف صحیح نہیں بلکہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف آ کر جواب دیتا کہ نماز میں ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ نماز میں رخصت یہ ہے کہ عصر کے 1 گھنٹہ وقت میں 5 منٹ میں عصر کی نماز پڑھی اور باقی 55 منٹ جو ہے وہ فارغ کرے، یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت نماز
نماز میں یہ ہے کہ کل وقت کو نماز کے ساتھ مشغول کرو اور بھر دو نماز سے. تو جب تبلیغی نے جز اول میں نیت باندھی اور غروب آفتاب پر سلام پھیر دی تو اس نے عمل بالرخصت کیا یا بالعزیمت کیا؟ اور عمل بالعزیمت اولا ہے. تو اس بیچ میں جو کوتاہی آئی تھی اللہ نے فرمایا معاف ہے. بات سمجھ میں؟ تم نے اتنی قربانی دی کہ سارا وقت نماز کے لیے دے دیا, اب اتنی بڑی قربانی میں یہ معمولی کوتاہی ہم معاف کرتے ہیں. یہ معنی ہے ولا یلزم, اور الزام ہم پر نہ ہو علی ھذا, اس قاعدے پر. کس قاعدے پر؟ کہ جہاں سبب کامل ہو وجوب کامل ہو تو ادا ناقص صحیح نہیں ہے, تو اس پر الزام نہیں ہے ما اس تبلیغی کا اذا ابتدا العصر کہ اس نے ابتدا عصر کی اول وقت میں, ثم مدہ, اور پھر نماز کو کھینچا گیا الی ان غربت الشمس. تو بظاہر تو اعتراض کرتا ہے کہ سبب کامل تھا, وجوب کامل تھا اور ادا ناقص ہے, تو چاہیے کہ یہ صحیح نہ ہو جائے. لیکن ہم کہتے ہیں فإنه لا يفسد. کیوں؟ لأن الشرع جعل له, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے حق شغل کل الوقت بالادا, کہ کل وقت کو مشغول کرے کس کے ساتھ؟ اداء صلاۃ کے ساتھ. فجعل ما, تو بنایا گیا وہ فساد جو متصل ہوا اس کے ساتھ من الفساد بسبب بنا علی العزیمت کے, وہ کیا ہوا؟ عفوا. کیوں؟ یہ بات کہ تبلیغی عمل بالعزیمت بھی کرے, کل وقت مشغول بے نماز کرے اور پھر اس فساد سے بھی بچے, یہ اس کی بس میں ہے نہیں. جب نہیں ہے تو وہ فساد معاف ہوا. اعتراض اس فساد سے مع التوجہ علی الصلاۃ فی کل الوقت متعذر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی سنو بھائی, وہ اما یہ بھی اعتراض کا دفعہ ہے. مصنف نے کہا تھا کہ جب جز اول میں نماز پڑھے گا تو وہ سبب بنے گا, جز ثانی میں پڑھے گا وہ سبب بنے گا, جز ثالث میں پڑھے گا تو وہ سبب, رابع میں پڑھے گا وہ, اخیر میں پھر اخیر سبب ہے. اب جب یہ اخیر سبب ہے تو یہ اخیر اگر کامل تھا تو وجوب کامل, تو ادا بھی, اور اگر یہ اخیر ناقص تھا تو وجوب ناقص, ادا ناقص صحیح ہے. اب اس پر اعتراض ہے کہ ایک آدمی ہے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہوا. اب مولوی صاحب یہاں اخیر جز عصر کا ناقص ہے یا نہیں؟ تو اس کے حق میں سبب ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص ہے. تو چاہیے کہ آج عصر کی نماز کل غروب آفتاب کے وقت جائز ہو جائے. کیوں؟ غروب کے وقت نماز اگرچہ ناقص ہے لیکن اس کا وجوب ناقص تھا, کیونکہ ان کا سبب ناقص تھا. اور حالانکہ کل عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے آج غروب آفتاب کے وقت تو اس کی ادائیگی جائز نہیں ہے. حالانکہ تم نے خود کہا تھا جہاں سبب ناقص ہے وہاں وجوب ناقص ہے, وہاں ادا ناقص صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھو کہ کل عصر کی نماز مجھ سے قضا ہو چکی ہے تو اس کا سبب کل غروب وقت ہے وہ ناقص ہے تو وجوب ناقص ہے, تو چاہیے کہ آج اس کی قضا وقت الغروب جائز ہو جائے. حالانکہ فقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مصنف کہتے ہیں یار جب کل عصر کا وقت گزر گیا تو میرے حق میں سبب جز خیر نہیں ہے بلکہ کل عصر وقت ہے, اور کل عصر کا وقت کامل ہے. جب کامل ہے تو میرے اوپر وجوب کامل ہے, جب وجوب کامل ہے اس لیے آج غروب آفتاب کے وقت ناقص نماز صحیح نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ, اور جب کل عصر کا وقت گزر گیا فالوجوب, اب صلاۃ کا وجوب منصوب ہے کل وقت عصر کو لزوال ضرورت داعیت, کیونکہ ظاہر ہو گئی وہ ضرورت جو باعث تھی انتقال سببیت کو عن الکل الی الجزء. ہم نے کل وقت سے سببیت چھینی تھی جز کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ظرف بھی تھا, اور ظرف چاہتا ہے کہ مظروف اس کی درمیان ہو. تو اگر کل وقت سبب ہو جائے تو سبب چاہتا ہے کہ صلاۃ وقت کے بعد اس میں تعارض تھا تو ہم مجبور تھے کہ ہم سبب کل نہ مانیں بلکہ جز مانیں. لیکن جب کل عصر کا وقت گزر گیا تو ظرفیت صلاۃ تو نہیں رہی, اب سبب کون سا ہے؟ کل وقت, اور کل وقت جو ہے وہ کامل تھا تو وجوب کامل ہے, لہذا اس کی قضا آج ناقص میں جائز نہیں. فوجب بصفت الکمال, اس وجہ سے لا يتعدى بصفت النقصان فی الاوقات الثلاثه المکروہہ, جیسے باقی فرائض. بات سمجھ میں آئی؟ مصنف نے کہا تھا کہ جو مامور بھی موقت بالوقت ہے اس کی تین قسم ہیں. ایک وہ مامور بھی ہے جس کے لیے وقت ظرف ہو, سبب ہو, شرط ہو, جیسے وقت صلاۃ کے لیے ظرف بھی ہے, اجزاء وقت ظاہر ہے صلاۃ پر, سبب بھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز واجب ہوتی ہے بسبب وقت کے, اور شرط بھی ہے فوات وقت سے فوات ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم یہ کہ وقت مامور بھی کے لیے کیا ہو؟ معیار. معیار کا معنی یہ کہ اجزاء وقت مساوی ہو اجزاء مامور بھی کے ساتھ.
معیار. جس طرح صوم ایسا مامور بھی ہی ہے کہ یوم اس کے لیے کیا ہے؟ معیار. جتنے اجزاء دن کے ہیں اتنے اجزاء صوم کے ہیں. یوم کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ غروب آفتاب پر. صوم بھی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. دن لمبا ہے، صوم لمبا ہے. دن چھوٹا ہے، صوم چھوٹا. ورنہ وسلیمہ اور دوسری قسم وہ مامور بھی ہی ہے جو علی الوقت معیار لہو کہ وقت اس کے لیے معیار ہو اور سبب اس کی وجوب کا. یہ وقت صوم کا ہے، یہ وقت صوم کے لیے معیار کیوں ہے اور سبب کیوں ہے؟ تو معیار فی اس لیے اللہ تعالیٰ انہ قدر بھی کہ صوم کا اندازہ ہوتا ہے دن کے ساتھ. وہ بس دن لمبا ہے تو صوم لمبا ہے، دن چھوٹا ہے تو صوم چھوٹا ہے. دونوں برابر ہو گئے تو معیار ہے. اور سبب کیوں ہے؟ وہ اضیف الیہ. صوم وقت کی طرف مضاف ہے، صوم اور رمضان اور مضاف الیہ مضاف کے لیے سبب ہوتا ہے. ومن حکمہ. بس سنو اب سے جس ماموری کے لیے وقت معیار ہو تو وہاں اس وقت میں ماموری کے علاوہ دوسری عبادت جائز نہیں ہے. اس نوع کے جیسے یوم معیار ہے صوم کے لیے تو آپ ایک دن میں ایک صوم رکھیں گے یا دو رکھیں گے؟ ایک. ومن حکم ہی اللہ یبقا کہ باقی نہیں رہے گا غیر صوم کا مشروع فی ہی اس میں جن سے صوم سے نفیس. بس اب مجھے صاحب جب یوم رمضان میں صوم رمضان ہی ادا ہوگا، صوم نفلی ادا نہیں ہوگا، صوم قضا نہیں ہوگا تو باقی صیام کے احتمال نہیں ہے. تو آپ یہ نہ کریں کہ یہ نیت کرے نویت ان اصوم رمضان، یہ رمضان کی تعین نہ کرے، وہ خود بخود متعین ہے. اور نویت و نصوم کا ہوگا، نویت صوم مطلق آپ ذکر کریں گے تو یہ کس سے واقع ہوگا؟ صوم رمضان سے. فیصاب وہ صوم رمضان ادا کیا جائے گا بمطلق اسم الصوم ومع الخطأ فی الوصف. اور اگر رمضان میں کہیں نویت ان اصوم النفل تو آپ نے وصف میں غلطی کی، پھر بھی واقع ہوگا کس سے؟ رمضان سے. الا فی المسافر فی واجب آخر. اگر کوئی رمضان کا مہینہ ہے اور آپ مسافر ہے اور آپ پر قتل رمضانوں کی قضا ہے تو آپ اس رمضان میں اگر یہ کہیں نویت ان اصوم القضا تو وہ قضا سے واقع ہوگا. کیوں؟ وجہ کہ اس رمضان کے بارے میں اللہ نے آپ کو کہا فعدۃ من ایام اخر کہ اس رمضان کے روزے سے مؤخر ہے. تو یہ رمضان آپ کے حق میں بمنزلہ شعبان کے ہیں اور شعبان میں قضاء صوم کی نیت صحیح ہے تو رمضان میں بھی مسافر کے لیے قضاء صوم کی نیت صحیح ہے. یہ معنی ہے. ہاں اگر مسافر نیت کرے واجب آخر کا تو امام صاحب کے نزدیک وہ قضا سے واقع ہوگا. ولو نوى النفل. اگر مسافر رمضان میں نفل کی نیت کرے تو فیہ روایت پھر اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نفل سے واقع ہوگا کیونکہ رمضان اس کے لیے شعبان کی طرح ہے اور شعبان میں نفل کی نیت جائز ہے تو رمضان میں بھی. اور ایک روایت یہ ہے کہ نفل سے جائز نہیں ہے کیونکہ صوم نفلی ادنا ہے اور صوم رمضان اعلیٰ ہے اور اعلیٰ کے وقت ادنا کی نیت صحیح نہیں ہے. وَأَمَّا الْمَرِيض ایک آدمی مریض ہے رمضان کے اندر اور وہ نیت کرتا ہے صوم قضا سے تو وہ صوم قضا سے واقع نہیں ہوگا، صوم رمضان سے ہوگا. کیوں؟ مریض کو صوم رمضان چھوڑنے کی اجازت کیوں ملی تھی؟ کہ یہ عاجز ہے. تو جب یہ صوم قضا کی نیت کرتے معلوم ہے کہ عاجز نہیں ہے اور یہ تو علت کی رخصت کے لیے تو رخصت بھی نہیں ہے لہذا رمضان کا روزہ رکھے گا. تو صحیح یہ ہے انه یقع صوم عن الفرض. اس روزہ
بھی کیونکہ اس کا سبب قائم ہے جو سفر ہے فلا یزرو تو ظاہر نہیں ہے بنفس الصوم اگر مسافر صوم قضا کرے کیا ظاہر نہیں ہے فوت ہونا شرط رخصت کا فلا تبطلو ترخص تو اس کی رخصت فوت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو یہ مسافر ہے. یہ کون ہے؟ مسافر. یہ رمضان کے اندر صوم قضا کی نیت کرتا ہے. کس کی؟ تو صوم قضا سے واقع ہوگا. تو کیوں؟ وجہ صوم قضا کی صورت میں یہ صوم رمضان کو ترک کرتا ہے. صوم رمضان کو اور صوم رمضان کا ترک کرنا اصلاح بدن کے لیے جائز تھا کہ تم کھاؤ پیو تاکہ بدن ٹھیک رہے تو صوم رمضان ترک کرو. تو جب اصلاح بدن کے لیے صوم رمضان کا ترک جائز ہے تو مولوی صاحب اصلاح آخرت کے لیے بطریق جائز ہے اور صوم قضا میں اصلاح آخرت موجود ہے. فیتعدی حینئذ بطریق التنبیہ الی حاجتہ الدینیہ یعنی جب یہ صوم رمضان اصلاحی دنیا کے لیے کہ کائی پی چھوڑ سکتا ہے تو اصلاحی دین کے لیے آخرت کے لیے بطریق اولا چھوڑ سکتا ہے. ومن هذا الجنس الصوم المنظور جو وقت معیار ہے اس کی دو قسم ہے. ایک وہ ہے کہ معیار بھی ہو مامور بھی کے لیے اور سبب بھی ہو جیسے یوم رمضان صوم رمضان کے لیے معیار بھی ہے اور سبب بھی ہے. اور ایک معیار وہ ہے کہ وہ صوم کے لیے معیار تو ہو لیکن صوم کے لیے سبب نہ ہو. جیسے میں نے کہا للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ تو یہ جو صوم منظور ہے اس کے لیے یوم جمعہ معیار تو ہے دونوں برابر ہے لیکن یوم جمعہ صوم منظور کے لیے سبب نہیں ہے بلکہ سبب کون ہے؟ نظر. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ پہلا وہ معیار بیان کیا کہ معیار بھی ہو اور ساتھ سبب بھی ہو اور یہ اس وقت وہ معیار بیان کرتا ہے کہ معیار تو ہو لیکن سبب نہ ہو. للہ علیہ ان اصوم یوم الجمعہ تو یوم جمعہ صوم منظور کے لیے معیار ہے دونوں اجزاء میں برابر ہے لیکن یوم جمعہ سبب نہیں ہے صوم منظور کا بلکہ صوم منظور کا سبب کون ہے؟ نظر. اور اسی جن سے ہے صوم منظور فی وقت معین لأنه لما انقلب بالنظر صوم الوقت واجبا کیونکہ جب نظر کی سبب صوم جمعہ واجب ہوا یبقى نفلا وہ نفل نہیں ہے کیونکہ صوم جمعہ کا ایک ہے اور ایک صوم یا واجب ہوگا یا نفل ہوگا. لأنه واحد لا يقبل وصفين متضادين کہ وہ واجب بھی بنے نفل بنے. فصار واحدا من هذا الاصل. اب فاصيب بمطلق الاسم میں نے کہا للہ علیہ نصوم یوم الجمعہ پھر جمعے کے دن آیا اور وہاں میں نے کہا نہیں تو صوم مطلق ہے اور قضا ہو یا منظور ہو تو جناب فاصیبہ وہ صوم منظور ادا ہوگا مطلق اس میں صوم سے. وما الخطأ فی الوصف اور جمعے کے دن اگر میں نے کہا نہیں تو ان اصوم النفل میں نے نفل غلط وصف ذکر کیا پھر بھی صوم منظور سے واقع ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اور توقف اور مقید ہوگا مطلق امساک یعنی نہیں تو نصوم علی صوم المنظور. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ بات سنو میں نے آج کہا للہ علیہ ان اصوم یوم الجمعہ کہ یوم جمعہ میں اگر میں نفل کی نیت کروں پھر بھی صوم منظور سے واقع ہوگا اگر مطلق صوم کی نیت کروں پھر بھی صوم منظور. ہاں اگر صوم قضا و صوم کفارہ کی نیت کروں تو وہ قضا و کفارہ سے واقع ہوگا. کیوں؟ صوم نفلی تو میرا حق تھا اور میں اپنا حق باطل کر سکتا ہوں تو میں نویت نصوم النفل کہوں گا واقع ہوگا کون سے؟ صوم منظور سے. میں نے اپنا حق باطل کیا اور صوم قضا و صوم کفارہ میرا حق ہے یا خدا کا حق ہے؟ خدا کا حق ہے. تو میں اگر وہاں کہوں نویت نصوم القضا تو وہ قضا سے حق واقع ہوگا کیونکہ میں اپنی نظر کی وجہ سے خدا کا حق باطل نہیں کر سکتا. تو صوم قضا پھر بھی جمعہ کے دن جائز ہے اور صوم کفارہ جمعہ کے دن جائز ہے. لیکنہ ناظر اذا صامہ جب جمعہ کے دن روزہ رکھے گا کفارہ قضا سے نو یقع عمنا کیوں؟ لأن تعین یوم جمعہ تعین کا صوم منظور کے لیے وہ بھی ولایت النظر میری تصرف کی وجہ سے جو نظر تھا اور میرا تصرف لا تعدو خدا کے حق میں تجاوز نہیں کرتا. فصحت تعین تو یوم جمعہ کی تعین صوم منظور کے لیے صحیح ہے فیما اس نفل میں یرجع الى حقه وهو الا يبقى النفل مشروعا اور اما فیما ہرچہ وہ قضا اور کفارہ ہے جو راجع ہے الى حق صاحب الشرع وہ یہ کہ اللہ يبقى وقت کہ جمعے کے دن باقی نہ رہے محتمل حق اللہ فلا یہ نہیں ہو سکتا میں خدا کا حق باطل نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں بالواقع ماشاءاللہ جو معمول بھی موقت ہے بالوقت ہے اس کی تین قسم تھے. ایک وہ جس کے لیے وقت ظرف ہو دوسرا وہ ہے جس کے لیے وقت معیار ہو. آج تیسری قسم کا ذکر ہے کہ اس کے لیے وقت من وجہ
ظرف ہے اور من وجہ معیار ہے. اس کی مثال حج. حج کے لیے وقت ظرف بھی ہے اور وقت معیار بھی ہے, دو وجہوں سے. کتنی وجوہ سے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ حج فریضہ کل عمر کا, حج فریضہ کل عمر کا, ٹھیک ہے, اور یہ ادا ہوتا ہے 3 ماہ میں. تو اجزاء زندگی کا اجزاء حج سے زائد بنی یا نہ بنی؟ اس اعتبار سے کیا ہے ظرف. لیکن اس کو دیکھا جائے کہ حج سے فراغت کے بعد زندگی کا پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے چرخ حج کرے اور وہاں دم توڑ دے, تو پھر زندگی زائد حج سے نہ بنی. تو اس اعتبار سے کیا بنا معیار. بات آئی سمجھ؟ یعنی شرع نے حج کیا, ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ تک فارغ ہوا. اب اگر 13ویں تاریخ کی زندگی کا ہے پھر تو اس کی زندگی زائد بنی, تو پھر یہ کیا بنا ظرف. اور اگر اسی دن اس کی موت مقرر ہے تو اس کی زندگی حد سے زائد نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ کیا بنا معیار. لیکن اس کی زندگی اور عدمی زندگی کا پتہ نہیں ہے, تو وقت کی ظرف اور معیار ہونے کا بھی پتہ نہیں. نواسالس الموقت بے وقت, وہ معمول بھی ہے جو موقت ہو ایسے وقت کے ساتھ مشکل توسع ہو, جس کا وسیع ہونا نہ معلوم ہو. وہو الحج. اب دیکھو فإنه فرض العمر, یہ تو فریضہ ہے عمر کا اور وقت اس کا اشہر حج ہے. اب اشہر حج میں فارغ ہونے کے بعد اس کی زندگی اتنی مدت یفضل بعض حال حجۃ اخرى کہ وہ زائد ہو, دوسرا حج اس میں ہو سکے, تو یہ زندگی کا معلوم ہونا کیا ہے مشکل ہے. بات سمجھ میں؟ عملی سے اگر حج کی فراغت کے بعد یہ فوراً مر جائے تو اس کا وقت معیار ہے, اور اگر اس کو دوسرے حج کا سال مل جائے تو اس کا وقت کیا ہے ظرف. لیکن اس کی زندگی کا وجود اور عدم معلوم نہیں ہے, تو اس کی معیار اور ظرف ہونا بھی. اب انہی سے بھی اس معمولی میں چرخ تاخیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام محمد کہتے ہیں تاخیر کر سکتا ہے, اس سال نہ کرے, آئندہ چرگا بھی ساتھ لے جائے. بات سمجھ میں؟ اور امام یوسف کہتے ہیں تاخیر نہیں ہو سکتی. دیکھیں ومن حکمی ہی, اس معمول کا حکم یہ ہے کہ امام محمد کی نزدیک چر کے لیے جائز ہے التاخیر, کہ حج کو مؤخر کرتا جائے, لیکن بشرط اللہ یفوتہ, شرط یہ ہے کہ فوت نہ ہو جائے اس عمر میں. اور امام یوسف کے نزدیک یتعین علیہ الاداء فی الاشہر الحج من العام الاول, جس سال اس پر حج فرض ہو جائے اسی سال کے اشہر حج میں حج ادا کرنا ضروری ہے, احترازا عن الفوات, کہیں چرگ مر نہ جائے. بات سمجھ میں آئے؟ ان کی موت آسان ہے, صبح جو ہے وہ گھر سے نکلے کھانا کھا کر, لیکن پہاڑ سے پاؤں پھسلا نیچے مر گئے. اچھا جی, بس. اب امام محمد نے کہا تاخیر کر سکتا ہے, تاخیر کر سکتا ہے, اس کا معنی ہے کہ حج قضا نہیں ہوتا. اور امام یوسف نے کہا تاخیر نہیں کر سکتا. اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک پہلے سال میں کرے ادا ہے, اگر دوسرے سال میں کرے قضا ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں. امام یوسف بھی کہتے ہیں 100 سال بعد کرے, وہ قضا نہیں ہے, وہ ادا ہے. اور ثمر اختلاف تو گناہ میں ہے, اگر اس نے پہلے سال ادا نہ کیا تو امام محمد کے نزدیک گنہگار نہیں ہے, اور امام یوسف کے نزدیک گنہگار. اور ظاہر ہے ذالک کا یہ اختلافی حق الگناہ لا غیرو, کسی اور میں نہیں ہے, حتیٰ کہ نفلی حج مشروع ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی امام یوسف بھی قائل ہے کہ اگرچہ تاخیر تو حج میں جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ حج فرضی کی بجائے حج نفلی کی نیت کرے تو جائز ہے. وجوازه عند الاطلاق, اور جواز حج نفلی کا نا, اور جوازه عند الاطلاق. اور امام یوسف کے نزدیک اگرچہ پہلے سال جو ہے حج کے لیے متعین ہے, ٹھیک ہے, اور امام محمد کے نزدیک تاخیر جائز ہے, لیکن امام محمد بھی کہتے ہیں اگر پہلے سال میں یہ حج کرے اور مطلق نیت کرے نہ تو حجہ, فرض کا نام نہ لے, پھر بھی کس سے واقع ہوگا؟ حج فرضی سے. کیوں؟ بدلیل تعین من المؤدی, اور دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ حاجی سے تعین موجود ہے. حاجی کو جب معلوم ہے میری ذمہ حج فرض ہے تو وہ فرض ادا کرے گا یا نفل ادا کرے گا؟ اسی ظاہر ہو انہ لا یقصد النفل وعلیہ حجۃ الاسلام, ظاہر ہے کہ حاجی خصم نہیں کرے گا نفلی حج کا جبکہ اس کے اوپر حج فرضی موجود ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ فصل فی حکم واجب بالامر, جو چیز امر سے ثابت ہے وہ دو ہے, ایک ادا ہے اور ایک قضا. ادا کا معنی تسلیم المامور به فی وقت المامور به الی
صاحب المامور بھی، کہ اب مامور بھی کو دو، مامور بھی کے وقت میں کس کو؟ اپنے مستحق خدا کو. مامور بھی صلاۃ ہے تو اتیان بالصلاۃ فی وقت صلاۃ الی صاحب الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ ادا ہے. اور قضا کیا ہے؟ یہ اعطا ہے مثل مامور بھی کا فی غیر وقت المامور بھی الی صاحب المامور بھی، کہ آپ صاحب حق کو دے دے مامور بھی یا مثل مامور بھی کا، اور وقت مامور بھی میں یا بعد وقت مامور بھی. وہ ہوا ثابت بالامر، دو چیزیں ہیں، ادا ایک ادا ہے، یہ دینا ہے عین اس صلاۃ کا جو واجب بھی سبب ہی ہے الی مستحق ہی، اور قید لگاؤ فی وقت ہی. اور دوسرا قضا ہے، قضا کا معنی اسقاط ادا کا بمثل من عنده. آپ جو نماز قضا کرتے ہیں یہ وہ صلاۃ ظہر نہیں ہے، یہ اس کا مثل ہے، نفل ہے، لیکن اس کا مثل اس میں بھی قیام رکوع سجود قاعدہ تھا اور اس میں بھی ہے. ہوا حق ہو، یہ مثل بندے کا حق ہے کیونکہ یہ آپ نفل پڑھتے ہیں. واختلف المشائخ، یہ مسئلہ ذرا غور سے سنو. ایک قضا کی دو قسم ہے، ایک قضاء معقول ہے، ایک قضاء غیر معقول ہے. قضاء معقول وہ ہے جو ادا کے مماثل، اور قضاء غیر معقول وہ ہے جو ادا کے مماثل نہ ہو. آپ سے نماز قضا ہو گئی اور بعد میں نماز کی صورت میں لوٹاتے ہیں تو یہ قضا ادا کا مثل معقول ہے. اور آپ سے نماز قضا ہو گئی اور مرض موت میں فدیہ مال کی شکل میں آپ قضا کرتے ہیں تو یہ فدیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قضاء غیر معقول ہے. اب جو قضا غیر معقول ہے وہ بالاتفاق ثابت بنص جدید ہے. ادا جدا نص سے ثابت ہے جو صلاۃ ہے، اور فدیہ صلاۃ کا جدا نص سے ثابت ہے. لیکن جو قضاء معقول ہے، قضاء الصلاۃ بالصلاۃ، قضاء الصوم بالصوم، یہ نص جدید سے ثابت ہے یا بنص الادا ثابت ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے بنص جدید، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے بنص الادا. تو جس طرح صلاۃ فی وقت ثابت ہے اقیم الصلاۃ سے، تو صلاۃ بعد الوقت بھی ثابت ہے کس سے؟ اقیم الصلاۃ سے. بات سمجھ میں؟ اور جس طرح صوم اداءً ثابت ہے کتب علیکم الصیام سے، تو صوم قضاءً بھی ثابت ہے کتب علیکم الصیام سے. تو قضاء معقول میں اتفاق ہے کہ وہ ثابت بنص جدید ہے، اور قضاء معقول میں اختلاف ہے. امام شافعی کی نزدیک قضاء معقول غیر معقول کی طرح ثابت بنص جدید ہے، اور ہماری نزدیک ثابت بنص ادا. واختلف المشائخ کہ قضا واجب ہے بنص مستقل ام بالسبب الذي یا اس نص یوجب الادا. نقال عامتهم، عام فقہا جو احناف کہتے ہیں انه قضا واجب ہے بذلك السبب، اسی سبب سے جو موجب للادا تھا، وهو الخطاب واقیم الصلاۃ ہے، وہ اقیم اچھا سنو بھائی، اقیم الصلاۃ سے صلاۃ فی وقت بھی واجب ہو گئی جو ادا ہے، اور صلاۃ بعد الوقت بھی واجب ہو گئی جو قضا ہے. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ مجھ سے ادا کا بھی وجوب میری ذمہ ہے اور قضا کا وجوب بھی میری ذمہ ہے. ذمہ ایک ہے تو قضا و ادا کا وجوب ایک ہوا. جب وجوب ایک ہے تو سبب بھی ایک ہے جو کہ نص ہے. اور فرق اس میں ہے کہ اس میں فضیلت وقت ہے اور اس میں فضیلت وقت نہیں. تو فرق قضا اور ادا کے اندر وجوب ہے یا صرف فضیلت میں ہے. تو اگر وقت نکل جائے تو وجوب ساقط نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نئی وجوب کے لیے نہ یہ نص واجب کریں، بلکہ وجوب باقی ہے، صرف فضیلت ختم ہے. دوسری بات میں کروں، لأن بقاء اصل الواجب، کیونکہ بقاء اصل واجب کا جو ادا میں تھا، اور اصل واجب باقی کیوں ہے؟ للقدرت، کیونکہ انسان قادر ہے علی مثل قضا پر من عندی اپنی طرف سے قربتاً بطور عبادت کے، اور سقوط فضل وقت کا آیا ہے لا الی مثل و زمان للعجز، کیونکہ اب یہ وقت لوٹانے سے عاجز ہے. امر معقول، اور یہ امر معقول ہے منصوص علیہ میں جو قضا صوم و صلاۃ کا ہے. اقیم الصلاۃ اور کتب علیکم الصیام. اب صیام اداءً اور قضاءً کا وجوب ایک ہے، اور صلاۃ اداءً اور قضاءً کا وجوب ایک ہے. اور جب وجوب ایک ہے تو نص موجب بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. اور وقت کی فضیلت کا فرق ہے، ادا صلاۃ اور صوم اداءً میں فضیلت ہے اور قضاءً میں نہیں. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ جب یہ امر معقول بات ہے تو امر معقول بات کی قیاس بھی اس میں چل سکتا ہے. جب چل سکتا ہے تو جناب اقیم الصلاۃ تو صلاۃ فرضی کے بارے میں
ہاں؟ اور جب وقت نکل گیا تو اقیم الصلاۃ قضاء الصلاۃ میں بھی ہے، اور یہ عقلی بات ہے۔ اب اگر منظور صلاۃ میں آ جاؤ اور میں کہوں للہ علی ان اصلی یوم جمعہ 4 رکعات، اب مجھے جمعہ میں صلاۃ منظور ادا ہے اور ہفتے میں صلاۃ منظور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قضا ہے، اور اس صلاۃ وقتی میں قضا و ادا کا نص ایک تھا، تو وہاں بھی نص جو ہے قضا و ادا کا کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ یہ معنی ہے فیتعدی الی المنظورات جو متعین ہے من الصلاۃ للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ، والصیام للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ، والاعتکاف للہ علی ان اعتکف یوم الجمعہ۔ تو ان امور کا ادا جس نظر سے ثابت ہے، ان کی قضا بھی انہی نصوص سے ثابت ہے۔ یہاں سے ہے ہاں؟ اذا نظر، اس سے قبل مسئلہ یاد کرو تب یہ عبارت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو بھائی، ایک قضا غیر معقول ہے، ایک قضاء معقول ہے۔ قضا غیر معقول بالاتفاق ثابت بنص جدید ہے، لیکن قضاء معقول جیسے قضاء الصلاۃ بالصلاۃ یا قضاء الصوم بالصوم یہ ثابت ہے بے نص جدید یا بنص الادا۔ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ ثابت ہے بنص جدید، اور امام صاحب نے کہا تھا کہ قضاء معقول ثابت ہے بنص الادا۔ قضاء صلاۃ اس یقینوں سے واجب ہے جس سے اداء صلاۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ قضاء معقول ثابت ہے بنص الادا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ آج میں نے نظر مانی کہ آئندہ رمضان میں اعتکاف کروں گا، للہ علی ان اعتکف رمضان، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتکاف کی ایک ادا ہے کہ رمضان میں بیٹھوں، اور ایک قضا ہے کہ شوال میں بیٹھوں، ٹھیک ہے۔ اب ادائی اعتکاف کا نص کون سا ہے؟ یہ نظر للہ علی ان اعتکف رمضان، ٹھیک ہے۔ اور اس نص ادا سے قضاء اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نص کے اندر صرف اعتکاف کا ذکر ہے، صوم کا ذکر نہیں ہے۔ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے اور میں اعتکاف نہ کروں تو شوال کے اندر تب اعتکاف کروں گا کہ نفلی روزے رکھوں اور اس کے ضمن میں اعتکاف کروں۔ تو اگر قضاء اعتکاف کا ثابت ہوتا بنص ادا اعتکاف، تو ادا اعتکاف کا نص تو نظر تھا، اور نظر میں اعتکاف کا نظر ہے، صوم کا نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ قضاء اعتکاف بغیر صوم کے ہو جائے۔ اور حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ وہاں روزہ رکھو گے نفلی، بیچ میں اعتکاف کرو گے، اور معلوم ہوا کہ قضاء اعتکاف ثابت ہے بنص آخر۔ ادا اعتکاف کا نص کون تھا؟ نظر للہ علی ان اعتکف، اور قضاء اعتکاف کا نص کون ہے؟ دوسرا۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ قضاء اعتکاف ثابت ہوتا بنص ادا اعتکاف، تو ادا اعتکاف کے نص میں اعتکاف کا نظر تو ہے للہ علی ان اعتکف، لیکن روزے کا ذکر نہیں ہے۔ اور اب قضاء اعتکاف میں روزہ بھی لازم قرار دیتے ہو۔ معلوم ہوا کہ قضاء اعتکاف ثابت ہے ایک اور نص سے جس نے روزے کو شرط کیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ نظر ہے للہ علی ان اعتکف رمضان، یہ ادا اعتکاف ہے رمضان میں اعتکاف، یہ قضاء اعتکاف ہے شوال میں۔ شوال میں اعتکاف کب کرے گا؟ کہ نفلی روزے رکھے گا، اور یہ نفلی روزے یہ نص میں ثابت ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا؟ للہ علی ان اعتکف، اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ لبس الصائم فی جامع المسجد، تو صوم تو اعتکاف کا جز ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ نہیں ہے اللبس فی المسجد، یہ تبلیغی جماعت کے اعتکاف ہے، فقہا کے اعتکاف بغیر روزے کے جائز نہیں ہے۔ تو جب میں نے کہا للہ علی ان اعتکف، تو میں نے صرف اعتکاف کا نظر مانا ہے یا صوم کا بھی مانا؟ صوم کا بھی مانا۔ اب جب رمضان گزر گیا اور میں نے اعتکاف نہ کیا، اب شوال میں نفلی روزوں میں اعتکاف کرتا ہوں، تو یہ نفلی روزے نص جدید سے ثابت ہے یا اسی سے ثابت ہے؟ اسی سے، کیونکہ اس میں نے کہا للہ علی ان اعتکف، اعتکاف کا ذکر ہے، اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ لبس یا لبس صائم، صائم فی جامع فی المسجد جامع۔ بات سمجھ میں؟ تو جس نظر نے ایجاب اعتکاف کر دیا تھا، اسی نظر نے ایجاب کس کا کیا ہے؟